نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بے شک انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ کرتا ہے۔ حدیث کا مطلب واضح ہے کہ گناہ یہ رزق کی تنگی کا باعث ہے، اور گناہوں کی وجہ سے رزق کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ بات آتی ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بندے کی جتنی ضروریات ہیں ان پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ پہننا اوڑھنا ہو یا کھانا پینا ہو، ان سب کے اندر اللہ بے برکتی پیدا کر دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اور پھر بظاہر دنیا کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو بڑے خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا کہ حدیث میں رزق سے مراد آخرت کا رزق ہے، کہ یہ کافر اور مشرک لوگ آخرت کے رزق سے محروم ہو جائیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث میں جو یہ فرمائے ان الرجل، کہ آدمی، اس رجل سے مراد مومن آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے، کہ نفس و شیطان کے فریب میں آ کر گناہ اور معصیت کے کام کر لیے، اب اللہ رب العزت کی رحمت اس مومن کی طرف، ایمان والے کی طرف، مسلمان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو یہ فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب یہ جو فقر و فاقہ ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر اللہ اللہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، ذکر کے اندر ساری عبادت ہے، ساری فرما برداریاں ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی پر آ جائے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو تو وہ نافرمانیوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے۔ ہم اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں، صبح سے لے کر رات تک کے گناہ، اس کو ایک پرچے پہ لکھ لیں، اور پھر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہماری زندگی کے اندر مثال کے طور پہ 60 گناہ ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اس گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی لسٹ کے اندر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ہمارے ایک عمومی گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز یہ رزق کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف آپ دیکھیں تو کیا بنے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، ہمارے سارے معاملات کے اندر خیر اور برکت ہو، تو ہمیں بھی نماز پر آنا پڑے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔